بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اس کام کے متعلق جو روزے کی حالت میں کرنا بالکل حرام ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ من لم یدع قول الزور والعمل بہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو بندہ جھوٹ بے ایمانی نہیں چھوڑتا، پیارے آقا کا فرمان ہے کہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اسے پھر کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اگر روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کے بے ایمانی کرتا ہے، کاروبار میں ملاوٹ دو نمبری کرتا ہے روزہ رکھ کے، تو فرمایا اگر یہ کام وہ کر رہا ہے تو اسے روزے کا اجر بالکل نہیں ملے گا، صرف بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے اور کچھ نہیں ملنے والا۔ تو خدا را میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ روزہ رکھا ہوا ہو پھر جھوٹ بولیں اور بے ایمانی کریں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بندہ بحث کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تم نے جواب نہیں دینا ہے، بلکہ یہ کہو کہ انی صائم، بھائی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ مطلب کہ اگر روزے کی حالت میں فحش گفتگو، اس طرح کی باتیں بالکل جائز نہیں ہے۔ جھوٹ تو بہت بڑا گناہ، روزے کی حالت میں جھگڑا ہو بھی رہا ہے نا، آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا کر بھی رہا، خاموشی اختیار کرو، زیادہ سے زیادہ بولنا پڑے تو صرف جواب یہ دینا کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، میں اس کا جواب یا اس طرح کی بات چیت نہیں کر سکتا تم سے، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے روزے کی حالت میں اس طرح کی اعمال کرنا۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے عرض کی، بلکہ سوال کیا، عن المباشرتی، کہ کیا میں اپنی بیوی سے بغل گیر ہو سکتا ہوں روزے کی حالت میں؟ بیوی کے ساتھ بیٹھنا یا اس کے ساتھ لیٹنا، جب بوسو کنار کو میں اپنی بیوی کے ساتھ بغل گیر ہو سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرخص رہو، تو آپ نے کہا ہاں ہو سکتی ہو، کوئی حرج نہیں ہے، جماع کرنا بس حرام ہے، وہ ناجائز ہے، باقی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے بھی آ کے یہی سوال کیا، تو فنہا ہو، آپ نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں، بوسو کنار بیوی کے ساتھ بغل گیر ہونا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابھی دیکھیں نا، ایک ہی مسئلہ دو صحابی پوچھ رہے ہیں، اب کنفیوژن تو ہوتی ہے نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں کہ رخص لہ شیخ، فرمایا کہ جس کے لیے رخصت دی گئی تھی نا، اللہ کے رسول نے جس کو کہا تھا کہ تم بیوی سے بغل گیر ہو سکتے ہو، بوسو کنار، یعنی کہ اس میں کوئی روزے میں تمہارے کوئی حرج نہیں ہے، روزے کی حالت میں تمہارے لیے جائز ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بوڑھا تھا، عمر رسیدہ شخص تھا، اس کو آپ نے اجازت دی تھی، اور نہاہ شاب، اور جس کو آپ نے منع کیا تھا وہ جوان تھا، نوجوان تھا۔ مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود پہ کنٹرول نہ رکھ سکے، نوجوان جو بھی نئی نئی جوانی ہے تو کنٹرول نہ ہو پائے، کہیں روزہ توڑ نہ بیٹھے، یعنی حد نہ کراس کر دے۔ ویسے روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرنا، بغل گیر ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں میرے بھائیو، لیکن کہیں یہ معاملہ جماع تک نہ پہنچ جائے اور بہت بڑے گناہ گار نہ بن جائیں، اس لیے آپ نے اس جوان کو منع کر دیا تھا اور اس عمر رسیدہ کو کہا تھا کہ رخصت ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور روزہ توڑ بیٹھتے ہیں جماع کی وجہ سے، بیوی کے ساتھ جماع کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا نا، تو پھر اس کا کفارہ بہت بڑا ہے، ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اگر نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، وہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 دن 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ کفارہ ہے، اگر ایک روزہ بھی اس طرح بیوی کے ساتھ جماع کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھے ہیں تو اتنا بڑا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، ورنہ بہت بڑے مجرم رہیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ جو نوجوان حضرات ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کو چاہیے کہ تھوڑا پرہیز کریں۔ ہاں اگر خود پہ کنٹرول ہے مکمل، خود پہ قابو ہے ان کا جذبات پر، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزے کا اجر جو ہے وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا